اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایجوکیشن آف قرآن کے عنوان سے آج ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے۔ آج کے سیشن میں ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ تفسیر کی ضرورت کیوں ہے، تفسیر کیوں ضروری ہے، قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس پہ انشاءاللہ عز و جل آج گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر تفسیر کے فضائل کیا ہیں، فضیلت کیا ہے، اور کیا تفسیر کے بغیر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، بندہ ہدایت پا سکتا ہے تفسیر کے بغیر صرف ترجمہ پڑھ کے۔ انشاءاللہ ان موضوعات کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ تو تفسیر کی ضرورت کیوں ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ البقرہ یہ قرآن شریف کی دوسری سورہ ہے، سورۃ البقرہ، ورس 269، آیت نمبر 269۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ حکمت دیتا ہے، یؤتی الحکمۃ، اللہ حکمت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے جس اللہ فضل فرما دے اور حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت ملی، جسے حکمت دی گئی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جسے حکمت دی گئی، جسے حکمت ملی، أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے بہت بڑی بھلائی ملی، بہت وسیع سے بڑی بھلائی ملی۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت سے ہیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں یؤتی الحکمہ سے مراد معرفت قرآن ہے۔ یہاں پہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، یہ کہ اس میں ناسخ کیا ہے، محکم کیا ہے اور مشابہ کیا ہے، مقدم کون سی چیز ہے اور مؤخر کون سی، اور حلال کیا اور حرام کیا، اور مثال کی شناخت کہ کون سی ہیں۔ اچھا، اسی تو آپ کا دوسرا قول یہ ہے، جو شخص قرآن مجید تو پڑھتا ہے مگر اس کی تفسیر اچھی طرح نہیں جانتا، اس کی حالت اس اعرابی جیسی ہے جو مطلب سمجھے بغیر اشعار جو ہے گنگناتا پھرے، اس کی میننگ معلوم نہ ہو، اس شعر کا مطلب کیا ہے، صرف گاتا پھرے، تو اس کی مثال ایسی ہے۔ تو یہ میں نے جو ہے اس آیت کے تحت یعنی حکمت سے کیا مراد ہے اس کو بیان کیا۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک بڑی مایہ ناز کتاب لکھی ہے، الاتقان، قرآن شریف کے علوم کے حوالے سے، وہاں سے میں نے اس کو کوٹ کیا، وہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب قرآن شریف کی تفسیر کے ایجوکیشن آف تفسیر جو ہے، تفسیر کا علم جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کو سماعت کریں، چند اقوال میں پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو حفظ کرنے کی نسبت اس کی تفسیر بیان کرنا زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ اس کو بھی میں نے الاتقان کے حوالے سے یہاں کوٹ کیا۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ جو خواتین صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی ہیں، بہت سے بھائی ہیں جو صرف تلاوت کرتے ہیں، پوری زندگی انہوں نے صرف تلاوت پہ لگائی ہے لیکن تفسیر کا مطالعہ نہیں کیا۔ تلاوت کرنا بہت اچھی چیز ہے لیکن تفسیر پڑھنا یہ افضل ہے۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اس کو پسند فرماتے تھے،
تفسیر کا مطالعہ کرنا اور درس قرآن دینا اس کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے اصلاحی پہلو ہے کہ ہم قرآن پاک کی جو ایجوکیشن ہے اس پہ کام بھی کریں، خود بھی علم تفسیر حاصل کریں اور اس کو عام بھی کریں۔ اچھا، یاد رکھیں کہ جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی سائنس کے پارٹس ہیں ایجوکیشن کے، یاد رکھیں چاہے دینی ہو یا دنیاوی، جتنے بھی پارٹس ہیں ان سب میں سب سے افضل جو ہے وہ علوم قرآن ہے، قرآن پاک کا علم ہے۔ کیوں؟ اس کے افضل ہونے کی تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، موضوع کے اعتبار سے قرآن پاک جو ہے موضوع کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، تمام ایجوکیشن میں سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام الہی ہے۔ دیگر جتنی ایجوکیشنز ہیں، جتنی بکس ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ انسانوں کا کلام ہے، وہ مخلوق کا کلام ہے۔ جہاں مخلوق کا دخل ہے وہاں غلطی ہو سکتی ہے، وہاں خطا ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کا موضوع جو ہے وہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی میں خطا کا امکان نہیں ہے۔ اور پھر یہ اس کا کلام ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا اور پھر مخلوق کو کس طریقے سے چلنا ہے اس کی ہدایات دے دی، انسٹرکشنز دے دی۔ تو موضوع کے اعتبار سے سب سے ایک تو اس کا موضوع جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے سب سے افضل ہے۔ نمبر 2، غرض کے اعتبار سے۔ اب اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ ہر کام کے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے نا۔ ہم کمانے جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں 2 پیسے آ جائیں، یہ ہماری غرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر کام کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ اب قرآن پاک کی غرض کیا ہے؟ عروۃ الوثقیٰ پہ مخلوق کو قائم کر دینا۔ اب عروۃ الوثقیٰ کیا ہے اس کو سمجھ لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ یاد رکھیں عروۃ الوثقیٰ جو ہے یہ علماء کرام بھی مفسرین بھی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے اور یہ ایک قرآنک ٹرم ہے، قرآنک اصطلاح ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کا معنی ویسے یہ ہے مضبوط کڑا، مضبوط حلقہ، عروۃ الوثقیٰ کے۔ اب مفسرین کی مراد اس سے ایمان ہوتا ہے، اسلام ہوتا ہے یا کلمہ طیبہ ہوتا ہے۔ تو اس کی غرض جو ہے قرآن پاک کی وہ ہے عروۃ الوثقیٰ، کہ مخلوق کو ایمان نصیب ہو جائے، وہ اسلام کے دائرے میں آ جائیں اور وہ ایک اللہ کو مانے، مخلوق کی غلامی سے نجات حاصل کر لیں، اللہ کی بندگی میں قائم ہو جائے۔ تو یہ ایک اس کی غرض ہے۔ دوسری اس کی غرض یہ ہے کہ مخلوق کو سعادت حقیقی مل جائے، حقیقی دینی دنیاوی مکمل کامیابی مل جائے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں دنیاوی طور پہ وہ کامیاب ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں یا ان کے پاس بہت زیادہ ماڈرن ایجوکیشن ہے وغیرہ وغیرہ، یا بہت بڑا منصب ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم ایک کامیاب انسان ہیں، لیکن وہ حقیقت میں کامیاب نہیں ہوتے۔ قرآن پاک حقیقت میں کامیابی کی منازل پہ پہنچا دیتا ہے۔ تیسری جو اس کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دینی اور دنیاوی، دینی کمال ہو یا دنیاوی کمال ہو، وہ علوم شریعہ اور معارف دینیہ کے محتاج ہیں۔ یعنی اب آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اس لیے دنیاوی ماڈرن ایجوکیشن کہ ہم رزق حلال کما سکیں، اچھی پوسٹ پہ ہمیں جاب مل سکے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک مقصد ہے۔ لیکن اب آپ کو علوم شریعہ یہ بتائے گا، علوم شریعہ کہ آپ کے لیے یہ ایجوکیشن حاصل کرنا حلال ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنا حلال ہے یا حرام ہے، اور یہ ہمیں کلام پاک بتاتا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ قرآن پاک کا علم تمام دینی دنیاوی علوم میں افضل ہے۔ فقہ کا علم بھی، اگرچہ فقہ اسی سے نکلی ہے لیکن وہ ایک پارٹ بن گیا شریعہ کا، اسی طرح علم الکلام ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو علم الکلام سے میری مراد جو ڈیپلی اس میں ابحاث ہے، عقائد میری مراد نہیں ہے،
جو ٹرمز ہوتی ہیں اور ڈیپلی ابحاث ہوتی ہیں، اسی طرح علوم بلاغہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان سب میں سب سے افضل کوئی علم ہے تو وہ قرآن پاک کا ہے، اور قرآن پاک میں بھی وہ علم تفسیر ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو صرف قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، دوسرا بندہ وہ ہے جو اس کو یاد بھی کر لے، تلاوت بھی کرتا ہے یاد بھی کر لے، یہ پہلے والے سے بہتر ہے۔ لیکن ان دونوں سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کی تفسیر کا علم حاصل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ربانین کا درجہ حفاظ قرآن، حفاظ جو ہوتے ہیں قرآن پاک کے، ان سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ تو یہ تھی تفسیر کی فضیلت۔ اب تفسیر کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا قرآن پاک بغیر تفسیر سے پڑھے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن پاک بغیر تفسیر کے مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، صرف ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کو نہیں پتا کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کس کا کیا شان نزول ہے، اسباب نزول کیا ہے۔ تو تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت، اس کی ایکسپلینیشن درست کانٹیکسٹ میں کیا ہے، تو اور اس کے معنی اور مراد کیا ہے۔ یہ آیت ناسخ تو نہیں ہے، منسوخ تو نہیں ہے، یہ حکم منسوخ تو نہیں ہوگا اس آیت کا، یہ سب ہمیں تفسیر بتاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں جو اعراب والے قرآن ہوتے ہیں نا، یاد رکھیں یہ بھی تفسیر ہی کی بدولت، تفسیر ہی کی بدولت، علم تفسیر ہی کی بدولت قرآن پاک پہ اعراب لگائے جا سکتے ہیں۔ تو اعراب تفسیر کے بغیر آپ ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہم کیا، میں اور آپ کیا، جو صحابہ کرام تھے، جو عربی النسل تھے، خود عربی تھے، بلاغت کا بھی علم رکھتے تھے، وہ ان کا حال بھی یہ تھا جب قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوتا تو بعض آیت تو ایسی تھی جو بالکل سمجھ آ جاتی، کہ بعض آیت ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، جبکہ خود صحابی رسول ہیں، اس کے باوجود وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اس کی تفسیر طلب کرتے۔ میں یہاں پہ صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس سورہ انعام کی آیت ہے، ورس 165 اس کا نمبر ہے آیت۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں ملاوٹ کی، نہیں شریک کیا انہوں نے اپنے ایمانوں میں ظلم کو۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی لوگ امن پانے والے ہیں، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پر ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اب صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم سب بشر ہیں۔ یاد رکھیں صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اہل بیت عظام ہو گئے، یا صحابہ کبار ہو گئے، یا بڑے سے بڑا ولی ہو گیا، اولیاء کاملین ہو گئے، یہ گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے۔ گناہ ان سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے انہیں گناہوں سے حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اول تو ان سے گناہ نہیں ہوتا، اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو ان کو توبہ کی توفیق دی جاتی ہے، ان کی غلطی پہ مطلع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے محفوظ ہونا کے معنی۔ تو صحابہ کرام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، ہم سب بشر ہیں، ہم سے تو گناہ ہوتا ہے، تو کیا ہم ایمان والے نہیں؟ ہم پھر ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ یہ تو ایک بشری تقاضا ہے، انسان انتہائی احتیاط بھی کر لے، جب بھی اس سے کہیں نہ کہیں رب کی بارگاہ میں کوتاہی تو ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ بھی ظلم کا لفظ تھا، صیغہ ورڈ تھا، اس لیے صحابہ کو یہ اشکال پیدا ہوا۔ سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا یہاں پہ ظلم سے مراد یہ ہے شرک ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہر کسی کے جو شرک سے بھی پاک کر لے گا ایمان لانے کے بعد، اس کے لیے یہ آیت ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ تفسیر کے بغیر ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو پہلا سیشن تھا اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ تفسیر سے مراد کیا ہے۔ تفسیر سے مراد جو ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی درست کانٹیکسٹ میں ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ اس ورڈ سے قرآن پاک کی اس آیت سے حقیقت میں مراد کیا ہے۔ جو بغیر تفسیر سے قرآن پاک
سے ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ دہشت گردی کی طرف چلے جاتے ہیں یا دیگر گمراہیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے زمانے میں داعش ہے، پچھلے زمانے میں خارجی گروہ ہوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو حاصل کلام یہ جو ایجوکیشن آف قرآن کا سیشن شروع کیا گیا ہے یہ صرف آپ ناظرین کے لیے شروع کیا گیا ہے، سوشل میڈیا کے صارفین کے لیے. تو جو ہمارا پہلا سیشن تھا اس میں قرآن پاک کی تفسیر کسے کہتے ہیں، پھر تفسیر کے جو مشہور اور لازمی 6 میتھڈس ہیں، امپورٹنٹ جو 6 میتھڈس ہیں اس کو ہم نے بالکل ایکسپلینیشن کے ساتھ بیان کر دیا تھا. تو وہاں پہ آپ اس کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ ایجوکیشن آف قرآن کے عنوان سے دیگر کلپس بھی آتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.